مستقیم. ہم دن میں 5 نمازوں میں بار بار یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرما. اچھا آپ دیکھیں گے ہم بہت خوش نصیب ہیں آج کے ہم ہدایت کے راستے پر بیٹھے ہوئے اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اللہ پاک ہمیں اس خوش نصیبی پر استقامت عطا فرما کیونکہ وہی راستہ اللہ کا راستہ ہے جو قرآن کا راستہ ہے. وہی راستے پر ہم ہدایت پا سکتے ہیں. مثلا ہمیں کوئی پریشان کرے تو ہمیں اس کے لیے بس دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ کہنا چاہیے اللہ اسے ہدایت دے، اسے قرآن والا بنا دے کہ یہ بھی قرآن پاک پڑھے اور اس کی بھی جو ہے نا بد نصیبی خوش بختی میں بدل جائے. اس لیے ہم ہمیشہ کسی کو جب غصہ آئے کوئی ستائے تو اس کے لیے کہیں، خاص طور پر بعض اوقات اچھا اپنے بچے بھی تنگ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے بھی لوگ تنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. اچھا پھر فرمایا صراط الذین انعمت، ہدایت والے لوگ کون تھے؟ اے اللہ جن پر تیرا انعام ہوا، جو تیرے خالص بندے جن کو تو نے خاص کر لیا وہ ہے ہدایت والے. مثلا اللہ پاک نے کن کو خاص کیا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. یہ 4 لوگ ہیں جن کا ہمیشہ اس صورت میں ذکر ہوتا ہے کہ صراط الذین انعمت، انعام والے وہ لوگ ہیں. کون ہیں؟ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے اور صالحین. یہ ہے وہ انعام والے لوگ. تو ہم کہتے ہیں اللہ تو ہمیں بھی نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں بھی خالص لوگوں میں شامل فرما. جیسے تو نے ان کو اپنے لیے خالص کر لیا ایسے ہمیں بھی اپنے لیے خالص فرما دے. اور ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے جو گمراہ ہو گئے ہیں، جنہوں نے علم حاصل کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، جو یہودی ہیں، کفار ہیں، منافقین ہیں. ایسے لوگ جنہوں نے سرکار کو اپنی زندگی میں دیکھا، ان سے علم پڑھا لیکن عمل نہیں کیا. وہ ان کے سامنے رہتے تھے لیکن منافق تھے. تو ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے جو اپنے سیدھے راستے سے بھٹک گئے، یعنی جو کھڑے تو تھے اس راستے میں لیکن وہ اپنے دل میں منافقت لیے اس راستے سے ہٹ گئے. تو اے اللہ میں ایسے لوگوں کا راستہ نہ دینا کہ جو بھٹک گئے ہیں، جو گمراہ ہو گئے ہیں، جو منافقین ہو گئے ہیں. ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے ہمیشہ جو اللہ کے راستے پر ہے. ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جو اللہ تیرے راستے پہ کھڑے ہیں. ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ عطا فرما. قرآن پاک پڑھنے کا میں ایک اصول بتا دوں. تمام علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ جب قرآن پاک پڑھیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہدایت کی بات آئے تو اپنے لیے ہدایت مانگے، اگر عذاب کی آیت آئے تو اپنے لیے پناہ مانگے، اگر رحمت کی آیت آئے تو رحمت کی دعا کریں، اگر اللہ پاک سے کے عذاب سے ڈرنے کی بات آئے تو فوراً آپ کے روکتے کھڑے ہو جانے چاہیے اور کوشش کریں کہ آداب تلاوت میں سے ہی ہے. قرآن پاک سیکھنے کے آداب یہ ہے کہ آپ اکثر قرآن پڑھ کے رو لیا کریں، کیونکہ رونا جو ہے نا یہ اللہ پاک کی رحمت کو آواز دینا ہے کہ اللہ ہم پہ رحمت کر دے، مالک ہم پہ رحمت فرما. تو یہ جو آنسو آتے ہیں نا آنکھ سے، یہ اللہ کی رحمت کے دروازے پر دستک ہے کہ اللہ ہم دستک دے رہے ہیں تو ہم پہ رحمت کر دے، اللہ ہم آواز دے رہے ہیں تو ہم پہ رحمت فرما دے. تو ترجمہ تفسیر پڑھنے کا یہ انداز ہونا چاہیے. آج چونکہ یہ انداز ختم ہو گیا اس لیے نہ تو ہمارے اندر سے کوئی جذبات اٹھتے ہیں، نہ ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے، نہ ہمیں کوئی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ہم رحمت کی آیات پڑھتے ہیں خوش ہو جائیں. ہدایت کی بات ہے تو اللہ سے بار بار ہدایت طلب کریں. اگر عذاب کی بات ہے تو بار بار استغفر اللہ العظیم پڑھیں. تو اس لیے تب پھر پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر قرآن پاک پڑھنے کا کیا سلیقہ ہے. اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا کردار نہیں بدل رہا تو آپ کو غور کرنا چاہیے. خالی عمل کے بغیر اور کسی تبدیلی کے بغیر دن رات عبادت کرنا صرف جسمانی مشقت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یعنی اگر آپ کی عبادت آپ کو بدل نہیں رہی نا، آپ کی عادات نہیں ختم ہو رہی، آپ کی دنیا داری نہیں ختم ہو رہی، آپ کے اندر سے جب وہ رنگینیاں ختم نہیں ہو رہی تو آپ سمجھ لیں کہ یہ صرف آپ ایک بدنی مشقت میں مصروف ہے، یہ صرف آپ کی جسمانی مشقت ہے. آپ غور کریں میں غلط کہاں پر ہوں. یعنی میں عبادت بھی کر رہی ہوں، میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں اور میں قرآن بھی سنتی ہوں، لیکن میں کہاں غلط ہوں کہ مجھے
تبدیلی نہیں آ رہی، میں بدل نہیں رہی، تو آپ غلط وہاں پر ہیں کہ آپ عمل کی طرف اپنے قدم نہیں بڑھا رہے، آپ صرف مشقت کر رہے ہیں، آپ صرف تھکن لے رہے ہیں کہ آپ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، آتے ہیں. تو اللہ پاک سے یہ دعا کیا کرے کہ الہ العالمین اتنا بڑا کلام قرآن، اب جب آپ یہاں بیٹھے نہیں تو یہ نہ سوچیں کہ آپ بس قرآن پاک پڑھیں. معاذ اللہ صرف اس کو کم تر سمجھنا یا حقیر سمجھنا بھی ہمارے ایمان کو ضائع کر دیتے. جب بیٹھے نا تو بھائی ہم اللہ کا کلام پڑھیں، ہم مالک کا کلام پڑھیں جو سارے کلاموں سے بڑا کلام ہے، جو ہر بات سے بڑا بادشاہ ہے. ہم وہ کتاب قرآن پڑھیں. تو ہمارا انداز بھی ویسے ہی ہونا چاہیے، بیٹھنے کا، سننے کا سلیقہ طریقہ سب ویسا ہونا چاہیے کہ ہم بادشاہ کا کلام سن رہے ہیں. اور آپ کو جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ بادشاہ کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. تو اب ہم بادشاہ کا کلام جو کلاموں کا بادشاہ ہے اس کو پڑھتے ہیں. تو دعا کیا کریں کہ جب ہدایت کی دعا ہو اور گمراہی سے بچنے کی دعا، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، الہ العالمین ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما. جی سورۃ البقرہ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اب میں اس کا ترجمہ پڑھوں گی. آج میں نے مینشن کر دیا کہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 29 تک ہم پڑھیں گے اور یہ 3 رکوع بنتے ہیں. ہم پہلے رکوع کا ترجمہ پڑھیں گے، بلکہ میں پورا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں 3 رکوع کا، پھر اس میں ہم جو پوائنٹس ہوں گے ان کو ڈسکس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اچھا جی، الف لام میم یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے. یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو ایمان لائے ہیں غیب پر. آپ نے بغور ترجمہ سننا، ایک ایک لفظ پر پینسل رکھے اور ترجمہ سنیں. لیکن آپ اپنی وال پر آپ کے ترجمے پر ہونی چاہیے. اگر آپ سب تیار ہیں تو میں پھر پڑھوں گی. آپ کے پاس اپنے قرآن پاک ہونے چاہیے، اس پر آپ کی اپنی بال پوائنٹس ہونی چاہیے. آپ ترجمے میں جو لفظ پڑھوں آپ اس کا ترجمہ ریڈ آؤٹ کریں گے. چلیے سے بس یہ آپ نے آئندہ ہمیشہ اس کا خیال رکھنا. قرآن پر جو لیتے ہیں پھر ادھر ہی رہتے ہیں ہے نا، یہ اپنے ہر دفعہ لائن گھر لے جائیں تاکہ ریوائز کر سکیں. یا تو پھر کوئی لے گیا اور کوئی لے گیا، آپ کا اپنا وہ لے کے آئے اور لے کے جائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب نہایت توجہ میں چاہوں گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں بالکل شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور وہ جو ایمان لائے ہیں غیب پر اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور وہ جو ایمان لائے اس پر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اتارا گیا ہے آپ پر، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. یہ متقین کی صفات، پرہیزگاروں کی نشانیاں، مومنین کی نشانیاں. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے، اور وہی دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں جن کے اندر یہ صفات مومنین ہے. بیٹے اب میں آپ کو نہ دیکھوں بات کرتے ہوئے. بے شک جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ آیات ہم دوبارہ پڑھیں گے. میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ہائی لائٹ کر دوں. سب سے پہلے تو اس سورت کا پڑھنا باعث برکت ہے. سورۃ البقرہ کا پڑھنا، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے. جو شخص اسے پڑھتا نہیں، سیکھتا نہیں، وہ ساری زندگی حسرت میں رہتا ہے. اس کے پڑھنے والے پر جادو کبھی نہیں ہو سکتا. اس سورت کے پڑھنے والے کے گھر میں جادو نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اپنے گھر میں ایسے اثرات محسوس کرے تو وہ 40 روز مسلسل
سورۃ البقرہ پڑھیں اور اللہ کے حکم سے کوئی جادو وہاں پر باقی نہیں رہے گا. شیاطین جو ہے وہ اس صورت سے دور بھاگتے ہیں اور اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. اچھا اس میں فرمایا, اب دیکھیے میں اس کو ساتھ ساتھ کرتی جاؤں گی. جیسے یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اب پرہیزگار کون ہے اگلی آیات میں یہ بتایا. فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں غیب پر اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز, اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, وہ متقین ہے. کون سی پہلی نشانی؟ جو ایمان لائے ہیں. اچھا غیب پر ایمان رکھنا یہ دل کا کام ہوتا ہے, یعنی نماز قائم کرنا یہ ہمارے اعضاء کا کام ہے. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا جسم لگتا ہے نا, ہمارے جسم کی حرکت ہوتی ہے, ہاتھ پاؤں ماتھا پیشانی زبان, یہ سب نماز پڑھنا یہ ہمارے جسم کا کام ہے, اعضاء کا کام ہے. اور جو غیب پر ایمان رکھنا ہے یہ ہمارے دل کا کام ہے, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بندوں کا حق ہے. تو لہٰذا یہ جو صفات ہیں ہدایت کن کو ملتی ہے؟ یعنی جن کے باطن میں اللہ کی یاد ہو. ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جو دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں, جو دل سے غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور غیب پر ایمان رکھنا کیا ہے؟ جن چیزوں کا سرکار نے فرمایا جنت بھی ہے جہنم بھی, ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں. حساب ہوگا, ثواب ملے گا, اگر آپ نے برا کام کیا تو گناہ ملے گا, اور ہم نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا لیکن ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ. اسی طرح ہم جنت میں اتنی نعمتیں ہوں گی, انگور, مٹھائی اور کیا کیا کچھ, نہریں بہتی ہیں, شہد ہے, پانی ہے, شراب ہے, پتے ہیں, نور ہے, سب کچھ ہم نے کہاں سے پتہ چلا؟ ہم نے سرکار سے سنا اور ہم اس غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اسی طرح جہنم ہے تو اس میں عذاب ہوں گے, نماز چھوڑنے والے کو عذاب ہوگا, سود لینے والے کو عذاب ہوگا, چوری کرنے والے کو عذاب ہوگا, گالی دینے والے کو عذاب ہوگا. ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہم نے سرکار کی زبان سے سنا تو ہم اس پر ایمان. اس کو کہتے ہیں کہ بن دیکھے ایمان لے کر آتے. تو الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ متقین ہیں. یہ پہلی صفت ہے متقین کی. اور پھر فرمایا کہ وہ جو صحیح نماز ادا کرتے ہیں. اچھا صحیح نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو پوری شرائط کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ پوری شرائط کے ساتھ, یعنی وہ پوری جو قواعد و ضوابط خضوع اور خشوع سے نماز پڑھتے ہیں, ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ صحیح نماز ادا کرتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ یقین سے مراد ایسا ایمان ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں. یقین سے مراد ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یقین ایک ایسی منزل ہے کہ جہاں پر پہنچ کر آپ کو وہ سب کچھ نظر آنے لگتا ہے جو عام نگاہوں سے نظر نہیں آتا. اس کی اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ اللہ بھی یقین کی دولت بھی عطا فرما. اسی لیے آخرت کے لیے لفظ ایمان نہیں آیا, آخرت کے لیے لفظ آئے یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر اے حبیب جو آپ پر اترا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا. آپ پر جو اترا وہ قرآن اور شریعت ہے, اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا وہ پہلی کتابیں زبور, تورات, انجیل ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. وہ آخرت پر ہاں جی, تو یقین ہوتا ہے تو انسان اپنے عمل کو جو ہے اپنے اس کے مطابق ڈھال دیتا ہے. مثلا ہمیں یقین ہے نا کہ ہم نے مرنا ہے تو اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ ہم اللہ کے حضور اپنے اعمال کا حساب دیں, اس لیے ہم خرچ بھی کرتے ہیں, صدقہ بھی دیتے ہیں, خیرات بھی کرتے ہیں, بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں, ہیلپ بھی کرتے ہیں دوسروں کی. اور یہ ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمارا یقین ہے. اور آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں, بے شک اللہ نے تمہیں دو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے, تم اللہ سے دونوں چیزوں کا سوال کرتے رہا کرو. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا یقین اور عافیت. ایک تو اللہ سے یقین مانگتے رہا کرو, اللہ مجھے یقین, یعنی
مجھے پورا اطمینان، اعتماد اور یقین عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ اللہ کو جو وہ توکل علی اللہ ہے نا، اللہ پر بھروسہ، وہ یقین کا ہی نام ہے کہ اللہ ہمیں یقین عطا فرما۔ اور دوسرا عافیت، ہم ٹھیک ہے، تندرست ہیں الحمدللہ، یہ عافیت ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی اس وقت پریشانی نہیں، یہ عافیت ہے، ہم الحمدللہ بآسانی اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں، یہ عافیت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر سب نعمتوں سے بڑی یہ دو نعمتیں ہیں، اور ہمیشہ اللہ پاک سے مانگتے ہی رہا کرو کہ یہ دو نعمتیں اللہ تمہیں عطا کیے رکھے۔ وہ کیا ہے؟ یقین اور عافیت۔ جو ان سب چیزوں پر پورا یقین رکھتا ہے نا، وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت پائے ہوئے ہے۔ یعنی وہ بندہ سمجھ لے جس کا ایمان یقین پختہ ہے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ پاک نے اس پر خاص عنایت کی ہوئی ہے۔ اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں پورا یقین عطا فرما، ہمیں بھروسہ عطا فرما، ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرما، اور ہمیں عافیت عطا فرما۔ اچھا جی، فرمایا کہ وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے، اور وہی دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ کون؟ جن کا ظاہر باطن ایک ہے اور لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات درست ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب اللہ پاک نے کیا ایک لفظ استعمال فرمایا، مفلحون، فلاح پانے والے۔ اور فلاح پانے والا کون ہے؟ جو کبھی نامراد نہیں ہوتا، وہ سب سے زیادہ کامیاب شخص ہے۔ تو جن کا باطن ظاہر ایک ہے اور اس کے لوگوں سے معاملات درست ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو کامیاب ہیں اور وہ اللہ کے راستے پر ہے۔ اچھا، وسعت، یہ جو ہمارا ایمان ہے، یہ وسعت قلبی پر مبنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے الہی ہمیں وسعت عطا فرما، ہمیں دل کی وسعت عطا کر کے ہمارے اندر وہ یقین عطا ہو جائے جو اللہ پاک نے مومنین اور مخلصین کو عطا کیے ہیں۔ اور خاص طور پر مفلحون، کامیاب لوگ کون سے ہیں؟ جو اللہ پاک پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اچھا، یہاں پر کون سے لوگ مراد ہیں؟ ایسے لوگ جنہوں نے ایمان دیکھا لیکن دیکھنے کے بعد انکار کر دیا۔ مثلا آپ دیکھیں یہودی کتنے بدقسمت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ اپنی تورات میں حضور کا ذکر پڑھ چکے، اور پڑھنے کے بعد وہ یقین بھی لے آئے۔ جب تک حضور اس کائنات میں نہیں آئے تھے تو وہ سرکار کی باتیں لوگوں کو بتاتے تھے کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا اور وہ ایسا 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 ہوگا، اور جب وہ آئیں گے تو ہم سب ان پر ایمان لیں گے۔ لیکن اتنے بدقسمت نکلے کہ جب سرکار تشریف لے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم بھی ان کے ساتھ ان پر ایمان لے آئے تو ہمارے تو یہ کھانا پینا کاروبار بند ہو جائیں گے، لوگ ہمیں جو عطیات اور ہدیے دیتے ہیں وہ ہماری بجائے ان کو دینا شروع ہو جائیں گے۔ اور ایک عطیات اور ہدیوں کے پیچھے انہوں نے سرکار پر ایمان نہیں لے کر، کیسے بدقسمت لوگ ہوئے۔ تو فرمایا وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب ان کی قسمت میں کفر تھا تو پھر ان پر یعنی ان کو تو ہمیں کوسنا نہیں چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی قسمت میں کفر تھا اور اللہ نے لکھ دیا اور ان کو ایمان کا موقع نہیں ملا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دیکھیں پہلے ان کو ایمان بتایا گیا، دکھایا گیا، اس کے راستے عطا کیے گئے، انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے ایمان دیکھ کر جھٹلا دیا اور اپنا راستہ بدل لیا۔ تو اپنی سرکشی، اپنے اناد اور اپنے ضد کی وجہ سے اب ان کی قسمت میں کفر ہے۔ اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر، وہ کچھ نہیں سن سکتے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایمان دکھایا، سرکار ان کے پاس آئے اور خود بنفس نفیس ان کو ہدایت کی طرف یعنی آپ نے تبلیغ فرمائی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، لیکن وہ دیکھ کر بھی سرکار پر ایمان نہیں لائے، انکار کر دیا۔ کیا تھا؟ ضد تھی، انا تھی، سرکشی تھی۔ اس لیے کوشش کریں کہ کبھی ہم کسی بات پر غلط ہوں تو اس کو اگر ہمیں کوئی سمجھانے والا کہے نا بیٹا آپ یہاں غلط ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اڑ جائیں اور آپ کہیں نہیں جی میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، یہ کفار کا طریقہ ہے۔
یہ نہ ماننے والی بات جو ہے نا کہ کفار کا طریقہ وہی ایسا کرتے تھے. ان کی ضد اناد اور سرکشی کو دیکھ کے اللہ نے کہا لو ختم اللہ علی قلوبہم، میں نے مہر لگا دی تمہارے دلوں پر، تم اتنے ضدی ہو چکے ہو کہ اب تمہیں ہدایت سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے اللہ پاک سے دعا کیا کرے کہ جب ہم اللہ پاک ہمیں ماننے اور سننے والا بنا. جب ہمیں کوئی بڑا ہدایت کی بات کرے تو ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں، لیکن ہمارا بڑا جب ہم سے کہے نا بیٹا آپ یہاں غلط ہے، تو ہم بوڑھے بھی ہیں نا، تو ہم بڑے کو کہیں جی ٹھیک ہے آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، مجھ سے ہو سکتا ہے یہ غلطی ہوگی. یہ مان لینا ایمان والوں کا طریقہ ہے. ضد پر اڑ جانا یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن پاک فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے اب ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن پھر بھی سرکار نے ڈرایا. آپ نے اللہ کے عذاب کی آیتیں پڑھی کافروں پر، اور وہ پڑھنا اس لیے تھا کہ حجت ہو جائے، دلیل ہو جائے کہ آپ نے ان پر بھی اللہ کا قرآن پڑھا لیکن انہوں نے اس کو نہیں سمجھا. تو فرمایا مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر، ان کی آنکھوں پر. غشاوۃ، بہت پردے ہیں ان کے لیے، یعنی وہ پردہ در پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اب ان کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. رکوع نمبر 2 کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں. یہاں سے منافقین کا ذکر شروع ہوگا. اچھا میں کچھ تھوڑی سی ترتیب بتا دوں کہ پہلی جو آیات ہے نا جس میں صفات ہے وہ مومنین کی ہے. مومنین کی صفات کے بعد 2 آیات کافروں کے بارے میں، اور اب یہاں سے لے کر آگے 13 آیات منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ تینوں طرح کے لوگوں کا ذکر ہو گیا. فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور قیامت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. اور وہ کون سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے؟ وہ منافقین جو مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور دل میں ان کی کفر تھا، اور وہ کافروں کے پاس جا کر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور کہتے تھے دیکھو ہم نے مسلمانوں کو کیسے بے وقوف بنایا ہوا ہے کہ ہم ان کو مسلمان کہہ کر ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیجیے کہ یہ جو دل کا نفاق ہے نا یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور قول و فعل میں تضاد یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے. اس لیے اللہ پاک سے دعا کریں الہی ہمیں منافقت کی جو علامات ہیں ان سے ہمیشہ محفوظ رکھنا، ہمیں مخلص مومن بنانا، ہمارے دلوں میں نفاق کی بیماری نہ ڈالنا. الہی اگر کسی کے اندر نفاق کی بیماری ہے تو اسے دور فرما. اچھا، اور اللہ پاک نے اسے باقاعدہ بیماری فرمایا، میں نہیں کہہ رہی. اللہ رب العزت نے دیکھیں اگلی آیت میں فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور حالانکہ اللہ کو کوئی دھوکہ، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن وہ دینا چاہتے ہیں. کس کو؟ اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، لیکن اس حقیقت کا ان کو شعور ہی نہیں، وہ اتنے بے وقوف ہیں. اچھا اس بات کی مثال ایسے بھی ہے، کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا نا تو اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مطلب میرا ٹائم گزر ہے، اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا وقت گزر ہے. لیکن جو نماز نہیں پڑھتا اس کا تو حساب کتاب اللہ کے پاس لکھا جا رہا ہے. لیکن بندے کو لگ رہا ہوتا ہے بس وہ اچھا اپنے آپ کو ہم کیا بہانے دے رہے تھے، میں بہت مصروف ہوں نا، میں دیکھو میری مجبوری ہے، مجبوری میں تو نماز معاف ہو جاتی ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہوتے، کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے جب نماز نہیں پڑھتے. اور ہم کیا کہتے ہیں میرا تو چھوٹا سا بچہ ہے، میرے پاس تو اتنے سارے کام ہے، مجھے تو معاف ہو جائے گی کیونکہ میں تو مجبوری پڑی. ہم اپنے آپ کو بہانے اور یعنی وہ ایکسکیوز کر کے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک نے اس کا حساب و کتاب ریکارڈ ہوا جا رہا ہے اور وہ ہم سے حساب ہونا ہے. تو اس وقت بندے کو یہ لگتا ہے. اب مومنین کے اندر یہ خصلت بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. تو مومنین کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، اللہ کے وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے دیتے. تو اللہ پاک نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. کیا ہے؟
ان کے دلوں میں بیماری ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. یہ آیت دیکھنے کی اس لیے کہ وہ دنیا کی طرف جھکاؤ دل کی ایک بیماری ہے. یاد رکھیں جو دنیا کی طرف ہمارا جھکاؤ ہو جاتا ہے نا بہت زیادہ, یہ دل کی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے ایمان کی لذت ختم ہو جاتی ہے, ایمان کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے, ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ دنیا کی طرف جھکاؤ جو ہوتا ہے نا, یہ مفسرین کے نزدیک دنیا کی محبت ایک بیماری ہے. مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت جو ہے نا یہ ایک بیماری ہے. لہٰذا وہ جو نفاق ہے وہ کافروں کی بیماری ہے اور ہمارے لیے دنیا کی محبت ایک بیماری ہو گئی. اس لیے ہمیں اس سے اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے, الہی ہمارے دل میں دین کی محبت عطا فرما, ہمارے دل میں قرآن پاک کی محبت عطا فرما. اچھا فرمائے ان کے دلوں میں بیماری ہے, فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے ان کے دلوں کی بیماری اور بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اندازہ کیجیے جھوٹ بولنے والے کی سزا کیا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ زمین میں تو وہ کہتے ہیں ہم ہی تو سنوارنے والے. اچھا منافقین کو جب یہ کہا جاتا تھا نا کہ تم کیوں اس طرح کرتے ہو, جھوٹ کیوں بولتے ہو, مسلمانوں کے سامنے کچھ اور کہتے ہو, کافروں کے پاس جا کے کچھ اور کہتے ہو, اس طرح نہ کیا کرو, فساد نہ پھیلاؤ. اور وہ آگے سے کیا کہتے تھے, ہم تو اصلاح کرنے والے. اتنے زیادہ ڈبل کریکٹر لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ رکھے. فرمایا خبردار بے شک وہی فسادی ہے, ولیکن لا یشعرون, لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ, جیسے ایمان لائے وہ لوگ, تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے تھے. معاذ اللہ. یعنی وہ جو ایمان لانے والے کون ہے, صحابہ کرام ہے, اولیاء اللہ ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے نا ان کی طرح ایمان لے کر آؤ, مخلص ہو کر, خالص ہو کر, تو وہ کہتے ہیں وہ تو بے وقوف ہے. معاذ اللہ. تو ہم ان کی طرف ایمان لے کے آئے. اللہ فرماتا ہے اللہم الصفہاء, تم خبردار سن لو ایسے کہنے والا ہی بے وقوف ہے. ولکن لا یعلمون, لیکن وہ اس کو جانتے نہیں. اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں. اور جب وہ اپنے شیطانوں کو ملتے ہیں, سرداروں کو ملتے ہیں, تو ان سے کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. استغفر اللہ. اب اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم, اب اللہ تمہارے مذاق کی کا بدلہ تمہیں دے گا. اللہ تمہاری سزا تمہیں دے رہا ہے اس مذاق کی, اور وہ تمہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے. دنیا میں سب سے زیادہ تجارت, نقصان دہ تجارت کافروں کی ہے اور منافقین کی ہے. یعنی کائنات میں سب سے زیادہ جو ذلیل و رسوا قوم ہے وہ کفار کی ہے, جنہوں نے ہدایت اپنی آنکھوں سے دیکھی لیکن انہوں نے تجارت اپنی طرف سے تجارت کی, ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. تو سب سے زیادہ تباہ کن تجارت کافروں کی تجارت ہے. اور فرمایا کہ انہوں نے کیا تجارت کی, گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے, مگر نفع بخش نہیں ہوگی ان کی یہ تجارت, اور وہ صحیح راہ کو نہیں جانتے ہیں. ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک آگ روشن کی, ٹھیک ہے, اور پھر جب جگمگا اٹھا اس کا سارا ماحول, یعنی اس نے ایک آگ جلائی اور سارا ماحول روشن ہو گیا, تو کیا ہوا کہ اللہ اس کا نور لے گیا اور اس کو اللہ پاک نے اندھیروں میں چھوڑ دیا, اور وہ اب کچھ نہیں دیکھ سکتے. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہدایت دیکھی لیکن دیکھ کر انہوں نے ہدایت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی. تو فرمائے کہ ان کی مثال ایسے بندے کی طرح ہے کہ جس نے ایک آگ لگائی اور پورا اپنا ارد گرد روشن کیا ہے, لیکن اچانک اللہ پاک نے اس کی آگ کو بجھا دیا, نور ختم کر دیا. اب وہ بالکل اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون, وہ بہرے ہیں, گونگے ہیں اور اندھے ہیں, اور وہ کبھی ہدایت کی طرف واپس لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں. اچھا دوسری مثال دی, فرمائی یہاں پہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے زور کا بادل برس رہا ہو, بارش ہو رہی ہو اور اس میں اندھیرے ہو, کبھی گرج ہو, کبھی چمک ہو, اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں ہمارے اوپر موت واقع نہ ہو جائے. یعنی گرج جب چمک رہی ہوتی ہے تو کیسی آواز آتی ہے. اللہ پاک نے مثال دی کافروں کی, فرمایا وہ کافر کیسے, جیسے آسمان سے بارش اتری ہے,
اور وہ گرج اور چمک کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کہ اللہ ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. اس کا مطلب یہ کہ جب مسلمان غلبے میں ہوتے تھے، ہمارا اسلام جو ہے وہ ترقی کر رہا ہوتا تھا، تو کافر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاتے. اور جیسے ہی مسلمانوں پہ کوئی برا وقت آتا، مسلمان کسی جنگ میں ہار جاتے، تو یہ کافر فوراً ہی کافروں کے ساتھ مل جاتے. یعنی اچھا وقت ہوتا تو مسلمانوں کے ساتھ اور برا وقت ہوتا تو کافروں کے ساتھ. اسی طرح یعنی جب کوئی اندھیری رات میں بجلی چمکتی ہے تو اسے روشنی نظر آتی ہے، تو وہ روشنی پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی روشنی ختم ہوتی ہے تو وہ وہیں پہ کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اسے کچھ نظر نہیں آتا. تو یہ کافروں کی مثال ہے. جب مسلمانوں کے حالات اچھے ہوتے ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور جیسے ہی حالات بدل جاتے تو وہ کافروں کے ساتھ ہو جاتے. فرمایا قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے گی ان کی بینائی کو، یعنی ان کی ساری روشنی ختم ہو جائے گی، اور جب چمکتی ہے ان کے لیے روشنی تو وہ چلنے لگ جاتے ہیں اس میں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ وہی مثال جو میں نے بھی بتائی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو لے جائے ان کی سننے کی طاقت بھی اور دیکھنے کی طاقت بھی. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم.